بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ صورتحال میں ہمیں 5 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی دشمن کہیں بھی ہو، مسلمان کو اس سے پہلے تیاری رکھنی بہت ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں ہر جگہ پہ مسلمان کا دشمن تو موجود ہے، تو اس لیے مسلمان کو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان کے خلاف اپنی جتنی استطاعت تمہاری ہو سکے تیاری کر کے رکھو۔ وہ تیاری وہ گھوڑوں کو باندھنے کی شکل میں ہو، ان کو تیار کرنے کی شکل میں ہو۔ اس سے ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے۔ وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو تمہاری تیاری کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، یار یہ لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں، یہ لوگ کسی بھی وقت ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، لڑ نہیں رہے، ہم صرف تیاری کر رہے ہیں۔ یہ تیاری ایک رعب ہے جس کے ذریعے سے ہم ان کو ڈرا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعلمونہم اللہ یعلم، تم ان کو نہیں جانتے کہ تمہارے دشمن کہاں کہاں بیٹھے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف تو ہے نا، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی جو ہے نا وہ ہندو ہے، یا کسی بھی معاشرے کے اندر رہنے والا جو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ہاں، ایک اپنے وطن میں رہنے والے جن کے ساتھ عہد و معاہدہ ہوا ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا کبھی بھی، لیکن جو حملہ کرتا ہے مسلمان پر اس کے خلاف تم نے خاموش نہیں رہنا۔ اگر ابتدا نہیں کرنی، وہ میں آگے بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تم نے تیاری رکھنی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کے مطابق۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے اس تیاری کے بعد یہ نہیں کہ آپے سے باہر ہو جانا، صبر کرنا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا ہے، اور کبھی بھی ابتدا نہیں کرنی دشمن سے لڑائی کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں نے اب تیاری کر لی ہے تو میں اب فوری طور پہ لڑائی کروں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر لڑائی ہو جائے، وہ ابتدا کر لے، وہ آگے سے کوئی حملہ کرے، تو پھر خاموش نہیں رہنا، پھر ڈٹنا ہے۔ اس میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں 3024 نمبر پر موجود ہے، جس میں عمر بن عبید اللہ ان کو ایک خط لکھا سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اس وقت نا امیر تھے جب خارجیوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت عمر بن عبید اللہ وہاں پہ امیر تھے۔ اچھا، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا، اور اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں یہ تھا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب کبھی جنگ ہو رہی تھی ایک دفعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے مقابلے، دشمن کے سامنے آنے، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ اے اللہ مجھے دشمن سے ملا دے۔ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ انسان میں تکبر آ جاتا ہے نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تکبر بھی پسند نہیں ہے۔ انسان جو مومن ہے نا، مسلمان، جب بھی لڑائی کرتا ہے تو اللہ کی مدد سے ہی کرتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے اس طرح کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے بھی کوئی مٹی پھینکی ہے، آپ نے بھی کوئی چیز پھینکی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اصل میں پھینکی ہے، آپ نے نہیں پھینکی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ تو ایک مومن جب بھی لڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑتا ہے، تکبر اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں آج لڑوں گا تو میں یہ کر دوں گا، نہیں، ابتدا نہیں کرنی۔ لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرنی۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے تم نے ہمیشہ عافیت مانگنی۔ عافیت کیا ہوتی ہے کہ یار بغیر لڑے زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں ایک صحیح سالم زندگی گزار رہا ہوں، نہ کوئی زخم مل رہا ہے، نہ کسی کو دکھ درد دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آرام سے جی رہے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب ملاقات ہو جائے، جب لڑائی ہو جائے، جب جو ہے نا وہ ان کا سامنا ہو جائے، فَاصْبِرُوا، پھر ڈٹ جاؤ، پھر صبر کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ بھائی اب جو ہے اب میں بھاگ جاؤں یا اب کیا ہو جائے، نہیں، وہ جو تیاری کی تھی، اب جب اس نے دشمن نے حملہ کیا، بھائی اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے۔ اب تلواریں اٹھا کے جو ہم لڑ رہے ہیں، اب جو ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہے، اب جو کندھوں پر ہے، بھائی وہی جنت کی ضمانت ہے۔ اب جو بندہ ہتھیار لے کے نکل پڑا ہے، اب وہ شہید ہو کے واپس آتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے اعلان ہے۔ تو بھائی مومن کیوں لڑتا ہے؟ مومن زندہ رہتا ہے تب بھی اللہ کے لیے، مومن مرتا ہے تب بھی اللہ کے لیے۔ مومن کہتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی، وہ 30 سال میں اللہ سے ملاقات ہو جائے، 40 سال میں ہو جائے، 50 سال میں ہو جائے، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اس دنیا میں جی رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یار یہ دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، وہ جو آخرت ہے وہ ہمیشگی کی ہے۔ دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی، دنیا میں فتنے آزمائشیں، کئی دفعہ انسان جو ہے نا وہ پوری زندگی مشکلات میں، اصل زندگی جنت کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، جس کے
کے لیے مومن جی رہا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، اگر میری زندگی 30 سالہ تھی تو 30 سالہ صحیح، اگر میری زندگی 25 سالہ تھی تو 25 سالہ صحیح، تو اب جنت وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو چوتھا کام کیا ہوتا ہے مومن کی زندگی میں؟ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ تیاری کرنی ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ صبر اور جذبات کے ساتھ کنٹرول رکھنا، لڑائی نہیں کرنی، تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑائی ہو گئی تو بھائی ڈٹ جائیں۔ چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام کرنے کا یہ ہے کہ دعائیں کرنی۔ مومن کبھی بھی خود نہیں لڑتا ہے، مومن فرشتوں کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ لڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ میں نے شروع کر دیا ہے۔ کیا آتا ہے حدیث میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعین باللہ ولا تعجز، اللہ کی مدد طلب کرو، پھر تھکنا نہیں ہے، پھر عاجز نہیں آنا، بھائی میں نے کر کے رہنا ہے، پھر نکلنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پھر دنیا کو فتح کر لینا ہے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، سارے اسباب اپنانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ دعاؤں میں اس حدیث میں صحیح بخاری والی حدیث میں جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، وہ مجری السحاب اور بادلوں کو چلانے والے، وہ حازم الاحزاب اور لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم ان لشکروں کو بھی شکست دے دے، وانصرنا علیہم اور ہماری مدد کر ان کے خلاف۔ یہ جو لشکر اکٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ سارے لشکر، ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ تو اللہ کی مدد کے ساتھ بندہ جنگ جیتتا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ بندہ وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دوسری دعائیں بھی ہیں، جیسے سنن ابو داؤد میں ایک دعا موجود ہے، نبی کریم سنن ابو داؤد میں 1537 نمبر پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کبھی کسی دشمن سے ڈر رہے ہوتے کہ یہ کہیں حملہ نہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر لیتے کہ اللہ اگر حملہ ہو جائے تو نے ہمیں آگاہ کرنا ہے، حملہ ہو جائے، کیونکہ انسان اپنی تدبیر تو پوری کر لیتا ہے نا، لیکن کہیں سے کچھ اس طرح ہو جائے تو انسان عالم الغیب تو ہے نہیں، انسان جو ہے وہ ہر جگہ پہ ایسا تو ہے نہیں کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم اور ان کے شر، ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو ہے صحیح بخاری میں 4563 نمبر پر موجود ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ جو دعا ہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور یہی دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی جب لوگوں نے نا یہ بات کہی کہ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ جمع ہو گئے ہیں آپ کے خلاف، لوگ آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں، لوگ آپ پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی گئی نا فخشوہم، تو کہا کہ ان سے ڈرو، تو کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، تو یہ اس بات نے ان کو نا ایمان میں زیادہ کر دیا۔ وقالو اور صحابہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہی دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی تھی جب یہ کہا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، بھائی یہ جو ہے نا تمہارے مقابلے میں نکل آیا ہے، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کوئی گل نہیں اسی لڑ لینا ہے نہ لڑ۔ تو یہ جو بات ہے نا ایک مومن کی، یہ دعا ایک مومن کی ہونی چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ بھائی کوئی بات نہیں۔ ایک دعا اور سنن ابو داؤد میں 2632 نمبر پر موجود ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ غزوہ کرتے تو یہ کہتے اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل، اے اللہ تو میرا مددگار ہے، تو میرا بازو ہے، تو میرا مجھے چلانے والا ہے، تیرے ہی ذریعے سے میں اپنی جو طاقت ہے اس کو اکٹھا کر پاتا ہوں، تیرے ہی ذریعے سے میں بنیادوں کو مضبوط کر پاتا ہوں، تیرے ہی ذریعے سے تو جیسے مجھے چلائے گا میں ویسے چلوں گا، وَبِكَ أُقَاتِلُ اور تیرے ہی ذریعے سے میں لڑائی کروں گا، تو نے ہی مجھے جتانا ہے، تو نے ہی میری اس لڑائی میں میری مدد کرنی ہے۔ تو یہ ایک مومن جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو ہم نے کرنی ہے میرے بھائی، جو بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ گھر میں جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ باہر نہیں بتایا جاتا، وگرنہ انسان کی جو ہے نا وہ روب اور دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث، کوئی کسی مسلک کو فالو کرنے والا، ٹھیک ہے یار ہمارا اختلاف ہمارے گھر میں ہے، اس کو گھر میں رکھیں۔ کسی کا اختلاف فوج کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کا اختلاف سیاستدان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی سیاستدان کا کسی سیاستدان کے خلاف ہو سکتا ہے، کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو رکھیں، باقی جو بھی آپ کا ہے آپ کے دلائل کے حساب سے، لیکن دشمن کے مقابلے میں کبھی بھی اختلاف وہ میرے بھائی ہمیں جتائے گا نہیں، ہرائے گا۔ اور یہ نقصان اس وقت کم ہوتا ہے، اگر دشمن مسلط ہو جائے نا وہ نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ انسان عبادت نہیں کر سکتا کھل کے، انسان اللہ تعالیٰ کو پکار نہیں سکتا کھل کے، انسان جو ہے نا وہ وہاں پر بہت سارے کام نہیں کر سکتا جو ایک مسلم ملک کے اندر ہم رہ کر سکتے ہیں۔
تو اس لیے دشمن کے مقابلے میں کبھی دشمن کو موقع نہیں دیتے، ایسی پوسٹیں کبھی شیئر نہیں کرنی جس سے ہمارے مسلمانوں کا دل جو ہے نا وہ ایسا ڈر رہا ہو اور دشمن کو تقویت مل رہی ہو۔ وہ پوسٹیں شیئر کریں، وہ مواد شیئر کریں جس سے مسلمانوں کو تقویت مل رہی ہے، جس سے مسلمانوں کو طاقت مل رہی ہے، وہ پوسٹ شیئر کریں، وہ چیزیں اور وہ ویڈیوز شیئر کریں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی آیات اور اس طرح کی احادیث شیئر کریں، اس طرح کے واقعات شیئر کریں کہ بھئی مسلمان جیتے ہیں، مسلمان ہر وقت جو ہے نا جیتتے چلے آئے ہیں، احد میں، خندق میں، مسلمان بدر میں، اس کے علاوہ قسطنطنیہ کی جنگ ہو، یرموک کی جنگ ہو، کوئی بھی جنگ ہے بھائی مسلمان جیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو غزوات ہیں سارے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی ایک لمبی ہسٹری ہے بھائی، 1400 سال سے ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے مسلمانوں کی، مسلمان جب جنگ لڑے ہیں تو یہ جیتتے آئے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو آج بھی ان واقعات کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سنانے کی ضرورت ہے۔ آیت سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی باتیں اس وقت جو ہے نا وہ اچھالنے والی، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے والی نہیں ہیں، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، واصبروا، اور ڈٹ جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت جو کرنے کے کام ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ہیں، سب سے پہلے اپنی تیاری رکھیں، دوسرے نمبر پر جو کام ہے کہ بھائی اس تیاری پر صبر اور اپنے جذبات کا کنٹرول رکھے، کہ ہر وقت جو ایسا نہیں کہ بس آؤ جنگ کر لو، آ جاؤ یہ کر لو وہ کر لو، ٹھیک ہے یہ فوج کا کام ہے، فوج لگی ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس وقت ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں، ہم اس وقت جو ان کو چاہیے بھائی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے ہر مسلمان اپنی جگہ پر وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا کام کیا ہے کہ بھائی اگر لڑائی ضروری ہو جائے تو وہ لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ، جو بھی ان کو ضرورت ہے بھائی ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے خون کی ضرورت پڑے، ہماری جو ہے نا وہ پیسوں کی ضرورت پڑے، ہماری کسی چیز کی ضرورت پڑے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے دعا ہے، تو دعا ایک مومن کا ہتھیار بھی ہے اور زیور بھی ہے، اس کو مومن کو ہمیشہ اپنانا چاہیے۔ اور 5ویں چیز، اختلافات نہیں کرنے آپس میں ایک دوسرے کی اس طرح کی چیزیں اس وقت شیئر کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، اس کا وقت نہیں ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، بھائی ٹھیک ہے کر رہے تھے لوگ پہلے، سب اختلافات کر رہے تھے، معاملات چل رہے تھے، ابھی کچھ دنوں کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی خاص نصرت اور مدد میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔